Hello students, how are you? I hope you are doing well in your life. Today our topic of discussion is the poem Hawk's Monologue by Ted Hughes. आज की जो ये हमारी पोइम है, इस पोइम के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि हॉक्स मोनोलॉग के अंदर जो टेड ह्यूज शायर है वो कहना क्या चाहता है और इस पोइम की बाकी जितनी भी सिग्निफिकेंस है, इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, वो सारी की सारी हम करेंगे। तो वो स्टूडेंट के जिन्होंने अभी तक हॉक्स मोनोलॉग पढ़ी ही नहीं है या जिनको आती नहीं है, आज का जो लेक्चर है मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वो शुरू से लेके एंड तक सुन लेंगे तो उसके बाद उनकी जितनी भी एम्बिग्विटीज़ हैं या अगर उन्होंने पढ़ा ही नहीं है तो उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मैं आपके साथ तमाम बातें डिस्कस करूंगा इसके अंदर, और अगर आप लोग पेंसिल पकड़ के लिख लेते हो, अपने नोट्स बना लेते हो, तो मैं आपको इस श्योरिटी से कह सकता हूँ और ऊपर के कहूँगा कि आपको फिर दोबारा सवाल को जाकर रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से ही इतने नोट्स बन जाएंगे अगर आप उनको लिखना शुरू करो, और विद कोटेशन, जब आप कोटेशन ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक पूरे का पूरा ये क्वेश्चन बन जाएगा 3.5 से 3 सफ़ों का। ठीक है, तो अपनी जो बॉल पेन है और जो अपनी कॉपी है वो लेके बैठ जाएं। मैं जितनी इंपॉर्टेंट बातें कहूँ बताऊँगा, जितने भी मैं जो थीम डिस्कस करूँगा, जो हम सिग्निफिकेंस इसकी डिस्कस करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस जो हम करेंगे, वो क्रिटिकल एनालिसिस को आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहना ताकि आपकी जितनी भी आपकी परेशानियाँ वो ख़त्म हो जाएँ इस पोइम से रेलिवेंट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टेड ह्यूज के मतलब पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेड ह्यूज पोइट, वेरी फेमस पोइट 20th सेंचुरी के, ये एनिमल पोइट के तौर पे जाने जाते हैं। यानी कि इनकी अगर आप पोइम्स पढ़ोगे तो इनकी पोइम्स के अंदर जानवरों के मतलब डिस्कस होगा, कोई ना कोई जानवर, कभी वो टाइगर की बात करेंगे, कभी स्नेक की बात करेंगे, कभी वो हॉक की बात करेंगे, कभी फ़िश की बात करेंगे, कभी वो गोट्स की बात करेंगे। तो इनकी पोइम के अंदर जो एनिमल्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन आएगी। अपेरेंटली तो वो एक एनिमल की बात करते हैं, जानवर की बात करते हैं और उनको सब्जेक्टिव वे में बयान कर देते हैं, लेकिन आखिर इसको आपके सिलेबस में डाला गया है तो सिर्फ इस वजह तो नहीं डाला गया कि वो एक हॉक है जो उकाब जो कि वो बात कर रहा है और वो उसकी हमने आप पोइम डाल दी है। नहीं, इसकी सिग्निफिकेंस है, इसके हिडन मीनिंग्स हैं, वो क्या हैं, इसकी जो क्रिटिकल एनालिसिस की क्या है, इसके ऊपर क्या क्या असल में जो छुपे हुए मायने हैं इस पोइम के वो क्या क्या हैं, वो हम सारे के सारे मैं बाकी साथ डिस्कस करता हूँ। तो हॉक्स मोनोलॉग कहते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हॉक्स मोनोलॉग यानी कि हॉक का मोनोलॉग कहते हैं अपने आप से बातें करना। दो तरह के अपने आप से बातें होती हैं, एक इंग्लिश सोलोक्वी होती है और एक मोनोलॉग होते हैं। मोनोलॉग ये ड्रामेटिक स्टाइल है, ठीक है, ड्रामाई अंदाज है। ड्रामे के अंदर आमतौर पे मोनोलॉग इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो आप जो एक्टर होता है वो परसीव करता है, वो इमेजिन करता है वो अकेला बैठा हुआ है, हालांकि उसके पास ऑडियंस होती है, लेकिन वो इमेजिन करता है कि उसको कोई नहीं सुन रहा, वो अपने आप से वो बातें कर रहा होता है और अपने आप से ऐसे बातें करता है कि जैसे कि उसको कोई भी नहीं सुन रहा, लेकिन उसको सुनने वाले मौजूद होते हैं। तो अपने आप से बातें करने को इन शॉर्ट वर्ड्स क्या कहेंगे, मोनोलॉग। तो इस पोइम के अंदर इसके नाम से, टाइटल से जाहिर है कि एक उकाब की बात हो रही है जो अपने आप से बातें करता है। ठीक है, अपने आप से वो बातें करता है, वो बूस्टिंग करता है, मतलब कि जिसको आप कहते हैं ना कि बढ़ा चढ़ा के अपने आप को बयान करना, अपनी शेखी बिगाड़ना, वो अपनी शेखी बिगाड़ता है, शेखियाँ मारता है, शोखी मारता है। ठीक हो गया। इस पोइम की सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं, इस ऐसी पोइम जो कि सिंबॉलिक मीनिंग्स में लिखी गई हो, जो हिडन मीनिंग्स में हो, वो एलिगरी कहलाती है। क्या कहलाती है? एलिगरी ऐसी पोइम कहते हैं जिसकी अपेरेंट कुछ मीनिंग हो लेकिन हिडन में उसके मीनिंग्स डिफरेंट हो, तो ऐसी पोइम कहलाती है एलिगोरिकल पोइम। तो हॉक्स मोनोलॉग एक सिंबॉलिक पोइम यानी कि एलिगोरिकल पोइम है। अब सिंबल क्या है, इसके अंदर जो हॉक है एक्चुअली में वो हॉक नहीं है,
وہ ٹیرنٹ ہیں جس کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں، ظالم حکمران، ظالم بادشاہ جو ہوتے ہیں اس کے نمائندگی کر رہا ہے ہوک جو ہے ایک علامت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے کن کی؟ ظالم بادشاہ، ٹیرنٹ یا ڈکٹیٹر کی، ظالم حکمران کی۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ اس دنیا کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ شاعر تنقید کرتا ہے اس پوئم کے اندر اور کہتا ہے کہ یہ جو بادشاہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے بادشاہ ہیں اور دنیا کا نظام ان کے لیے چل رہا ہے، وہ ایک ڈس ایلیوژنمنٹ کا شکار ہے، وہ خام خیالی کا شکار ہے۔ اب ہم اس کی یہ جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، یہ جو میں تھیم ڈسکس کروں گا، یہ آپ نے کانٹیکسٹ بھی ہے اور اس کا مین آئیڈیا بھی ہے۔ آپ یہ باتیں ڈسکس کر سکتے ہو کویشچن کے اندر بھی، یہی باتیں آپ نے جو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ والا کویشچن ہے اگر ہوکس مونولوگ کے آ جاتا ہے تو یہ جو لائنز ہیں، یہ جو میں نے لکھی ہیں، یہ لائنز آپ نے کانٹیکسٹ کے اندر بھی یوز کر سکتے ہو، ٹھیک ہو گیا، بلکہ کر کیا سکتے ہو؟ کرنی ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان دس پوئم، اس نظم میں، دا پوئٹ کریٹیسائزز دا کرول لیڈرز اینڈ ٹیرنٹس، ظالم بادشاہوں اور جو حکمران ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے جو شاعر ہے اس نظم کے اندر۔ اٹ از این ایلیگوریکل پوئم، ایلیگوریکل میں بتا چکا ہوں، سمبولک میننگز میں جو لکھی گئی پوئم ہوتی ہے وہ علامتی نظم کہلاتی ہے، ایلیگوریکل پوئم۔ ہوک جو عقاب ہے از اے سمبل آف ٹیرنٹس اینڈ ڈکٹیٹرز، وہ ظالم جابر حکمران جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی علامت ہے۔ اٹ از اے ڈرامیٹک مونولوگ، ڈرامائی مونولوگ ہے۔ ڈرامیٹک مونولوگ یہ پوئٹک ٹیکنیک ہے جو استعمال کی جاتی ہے شاعر کی طرف سے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسی پوئم کہ جس کے اندر جو کریکٹر ہے وہ بوسٹنگ کرتا ہے، ان ریئل باتیں کرتا ہے، سپرفیشل باتیں کرتا ہے اور بڑکیں مارنا، جسے کہتے ہیں نا شوخی مارنا کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ بھی ہوں، میں اس چیز کا مالک ہوں، یہ بھی میرے انڈر ہے۔ تو اس طرح سے ایک جس کو کہتے ہیں نا غیر معمولی باتیں، ٹھیک ہے، ایب نارمل باتیں کرنا، بڑھا چڑھا کے ایگزیجریشن پیش کی جاتی ہے، ایک ایگزیجریٹڈ جو پکچر ڈپکٹ کی جاتی ہے، جس کو پینٹ کی جاتی ہے، پورٹرے کی جاتی ہے، ایسی پوئم کیا کہلاتی ہے؟ ڈرامیٹک مونولوگ۔ تو یہ ڈرامیٹک مونولوگ ہے جس کے اندر جو ڈرامیٹک مونولوگ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہوک ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بوسٹنگ کرتا ہے۔ وہ کبھی کہتا ہے کہ وہ دنیا کا مالک ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، پوری کائنات، اس کو ملایا گیا اور اس کے جو پاؤں ہیں اور اس کے جو پنجے ہیں اور اس کا جو فزیک ہے، جو اس کی جو اسٹرکچر ہے، اس کی جو باڈی ہے، اس کو بنایا گیا کہ پوری کائنات کو اکٹھا کیا گیا اس کو بنانے کے لیے۔ اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات میرے پاؤں کے نیچے ہے، یعنی کہ میں اس کا مالک ہوں۔ پھر کہتا ہے کہ یہ جو سورج ہے اس بیہائنڈ می، میرے پیچھے ہے، یہ فرسٹ پرسن کے اندر لکھی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے، اس لیے فرسٹ پرسن، سبجیکٹیو پوئم۔ ایسی پوئم کہ جس کے اندر فرسٹ پرسن نیریٹیو سٹائل استعمال کیا جائے، وہ کون سی پوئم ہوتی ہے؟ سبجیکٹیو، یعنی کہ ذاتی، انڈیویجول پوئم ہے۔ ایکچولی یہ انڈیویجول پوئم اپیرنٹلی ہے، لیکن ہڈن میننگ اس کے موجود ہیں، وہ میں آپ کو بتائے ہیں کیا ہیں۔ آگے ہے دا پوئٹ illustrates in symbol of hawk that، یہ ہوک کی، عقاب کی علامت کا استعمال کرتے ہوئے جو شاعر وہ یہ کہتا ہے کہ the tyrant and cruel leaders always remain in disillusionment، کہ ظالم اور جابر حکمران جو ہیں وہ ہمیشہ اس خام خیالی کا disillusionment ہے نا، خام خیالی، وہ خام خیالی میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ they think that، وہ سوچتے ہیں کہ the world is made for them، دنیا جو ہے ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ that is why، اس وجہ سے they have right to kill anyone at any time، وہ کسی کو بھی کسی بھی وقت مار سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا ان کے لیے بنائی گئی ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اور اس کے بعد وہ پھر کہتے ہیں کہ ہماری جو ایکشن ہے اس کے اوپر کوئی آرگیو بھی نہیں کر سکتا۔ نو ون کین آرگیو اگینسٹ دیئر ایکشنز، کہ ان کے جتنے عمل ہیں وہ جو کریں کوئی ان سے اس کے متعلق سوال بھی نہیں پوچھ سکتا۔ ایک بادشاہ ایسے ہی کرتا ہے، ایک جتنے بھی بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں، چاہے وہ اچھے تھے یا برے تھے، بادشاہوں کا ایک مزاج ہوتا ہے فطری طور پر کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جواب دے، اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں تم کون ہوتے ہیں ہم سے جواب پوچھنے والے، ٹھیک ہے۔
what they do is always right, اور وہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ صحیح کرتے ہیں. they are cruel, وہ ظالم ہیں, because they are naturally born cruel, کیونکہ وہ فطرتی طور پر ہی ظالم پیدا کیے گئے ہیں. وہ کہتا ہے نا کہ میری جو باڈی ہے, آپ کی جو پوائم پڑھو گے اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ جو میری باڈی ہے اس کے اندر سیمیٹری ہے ہی نہیں ہے, میری باڈی کو سیمیٹری کے ساتھ بنایا نہیں گیا, میں ایک سٹبن سا ایک فٹس قسم کا پرندہ ہوں, تو میں فطرتی طور پر ہی ظالم پیدا ہوا ہوں, تو میں کیسے رحم کر سکتا ہوں, میں کیسے انوسینس شو کر سکتا ہوں. They claim that they are the Lord of death and birth, sun and moon, وہ زندگی موت کے مالک ہیں, سورج اور چاند کے مالک ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ الاٹمنٹ آف ڈیتھ جو ہے وہ آخری جو اینڈنگ لائنز ہیں اس میں کہتا ہے کہ وہ الاٹمنٹ آف ڈیتھ کرتا ہے. وہ عقاب اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں ہوں جو ڈیتھ کی الاٹمنٹ کرتا ہوں کہ تو لوگوں کو موت دیتا ہوں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ the sun is behind me, کہ جو سورج ہے میرے پیچھے ہے, یعنی کہ میرے ماتحت ہے. تو یہ اس طرح کی خام خیالیوں کے اندر پڑے رہتے ہیں. by describing all these things, یہ تمام چیزیں بیان کرتے ہوئے, actually the poet has criticized dictators bitterly, شاعر نے جو ظالم حکمران ہیں ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. تو یہ پوئم تھی, اس کے اندر سمبولک میننگز بھی ہیں, اس کے اندر سیملیز میٹافرز بھی یوز ہوئے ہیں. یہ جو ان سی وہ مزید ایکسپلینیشن جب میں آپ کو لائن ٹو لائن ایکسپلینیشن کراؤں گا اس میں کراؤں گا. باقی جو اس کا جو تھیم تھا وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر سمجھ نہ آئے تو اس کو بار بار 2-3 دفعہ رپیٹ کر کے سنیں تاکہ آپ کے پوائنٹس کلیئر ہوں. اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. بائے بائے.